بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فرمایا یہ ان میں بہت کم لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے۔ یہ تنزیل من رب العالمین، یہ ساری دنیا کے پالنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کسی آج کے کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی مورخ کی تاریخ نہیں ہے، کسی جو ہے بڑے جو آج کل لوگ لکھ رہے ہیں، ڈرامہ لکھ لیں آپ، فلم کی سٹوری لکھ لیں آپ ناول لکھ لیں، کتنے لوگ ہیں آپ کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں گے، لیکن قرآن کریم یہ کسی بندے کی طرف سے تو نہیں ہے، قول میرے رسول کا ہے، کلام تو میرا ہے۔ میں پھر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ رسول اپنی طرف سے بول رہا ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ تنزیل میں رب العالمین، ساری کائنات کے پالنے والے کی طرف سے ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کے پیش کرے، کوئی بھی بظاہر یہ جو ہے آیت جو ہے یہ ہے مخاطب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف ہے کہ اگر رسول اپنی طرف سے کلام بنا لے، اپنی طرف سے بات بنا لے، کیونکہ میرے رسول تو اللہ کے حکم کو وغیرہ بولتے ہی نہیں ہیں، یہ تو یعنی جب تک وحی نہ آئے رب کی طرف کوئی چیز منسوب نہیں کرتے، اور اللہ کہے تو بولتے ہیں، نہ کہے تو نہ حکم دے تو نہیں بولتے۔ اگر یہ میری طرف کوئی چیزیں منسوب کر دیتے، یا کوئی بھی آدمی، ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے کہ بعض لوگ اپنی طرف سے چیزیں بناتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے کہیں نہ قرآن میں فرمایا، نہ کوئی حدیث قدسی میں ہے، نہ کسی نبی نے بتایا، نہ کسی رسول نے بتایا، نہ مصطفیٰ کریم نے بتایا۔ کہاں بتایا؟ کہاں سے تو نے یہ چیزیں لی؟ ایسے ہی اندھیرے میں تیر چلا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف کبھی بھی کوئی چیز جو ہے بغیر علم کے منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے نہیں کہا تو فرمایا اگر کوئی ایسی چیز ہماری طرف منسوب کر دے جو ہم نے نہیں کہی، لا اخذنا منہ بالیمین، فرمایا ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے۔ تم کہتے ہو، کئی لوگ کہتے تھے یہ نبی کریم نے اپنی طرف سے بنایا، کوئی کہتے تھے فلاں سے لے لیا، فلاں سے، جانتے تھے یہ نبی امی ہے، جانتے تھے یہ کسی سے پڑھا نہیں ہے، جانتے تھے یہ لکھی ہوئی چیز پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے نہیں جی یہ فلاں سے لے لیا، فلاں سے فلاں۔ اگر یہ ہماری طرف کوئی چیز منسوب کر دیتے اور ہم نے نہ کہی ہوتی، ہم ان سے بدلہ لیتے، لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ یا کوئی بھی آدمی اللہ کی طرف منسوب کر دے جو اللہ نے نہیں کہا، تو اس کو جو ہے آج کتنے لوگ آپ دیکھیں گے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے چیزیں، نئے سے نئے دین آ رہے ہیں، نئے سے وہ کہتے ہیں جی نہیں کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، خود قرآن پڑھو، خود اس کی تفسیر بیان کرو، کسی صحابی کی ضرورت نہیں، کسی تابعی کی ضرورت نہیں، کسی مفسر کی ضرورت نہیں، کسی عالم کی حتیٰ کہ ایسے لوگ کہ جن کو بیچاروں کو عربی بھی نہیں پڑھنے آتی، وہ صرف ترجمہ ہی پڑھتے ہیں، اور وہ بھی لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ کسی تفسیر کی کیا ضرورت ہے، کسی عالم کی کیا ضرورت ہے، کسی صحابی تابعی کی کیا ضرورت ہے، کسی امام کے اقتداء کی اور تقلید کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے، اللہ جل مجدہ الکریم کا کلام ہے تو اس کے سمجھنے کے لیے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، اور محبوب کریم بھی اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کرتے۔ کوئی آدمی بھی کسے باشد اگر اللہ کی طرف وہ چیز منسوب کرے جو اللہ نے نہیں کہی، ہم اسے بدلہ لیں گے۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم اس کی شاہ رگ کو کاٹ دیں گے، جیسے مرزے کی شاہ رگ کو کاٹ دیا گیا، جیسے ہر وہ شخص جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا کاٹ کے رکھ دیا گیا۔ کوئی لیٹرین میں مر رہا ہے، کوئی کہیں مر رہا ہے، کوئی فرمایا اگر معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر نبی کریم بھی ایسا کرتے تو ہم گلے کاٹ دیتے جو میری طرف منسوب کرے، لیکن کوئی نبی غلط چیز ان کی طرف منسوب نہیں کرتا، لیکن جنہوں نے کی ان کا حشر ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے ان کا حشر ہمارے سامنے ہے۔ اللہ نے ان کے کاٹ کے رکھ دیا ان کو۔ یہ مرزے کو دیکھ لیں، اس سے پہلے مسلمہ کذاب کو دیکھیں، اسود انسی کو دیکھ لیں، اور جتنے بھی ایسے جھوٹے نبی بنے اور اپنی طرف سے نبوت ان کے آخرت دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ان کی جو ہے عاقبت ہوئی اور کس طریقے سے ان کی موتیں ہوئیں۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور کوئی تم میں سے کوئی ہو جو اس کے بچانے والا ہو، کوئی بچانے والا، رب سے کون بچانے والا ہے؟
فرمایا جو اللہ کی طرف چیزیں منسوب کرے گا، جب رب کی پکڑ آئے گی تو کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ مرزے کے بھی کتنے حامی تھے اور کتنے جو تھے پیچھے پوری حکومتیں لگی ہوئی تھی، تاج برطانیہ لگا ہوا تھا، لیکن کیسے مرا، ذلت کی موت اس دنیا سے گیا۔ کون ہے اس کو اللہ جل مجد الکریم سے بچانے والا؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور ڈرنے والوں اور متقین کے لیے تو یہ سراسر قرآن جو ہے یہ نصیحت ہی نصیحت ہے۔ قرآن ایسے نہیں ہے، فرمایا جو متقی لوگ ہیں نا، ہدی للمتقین فرمایا گیا تھا، یہاں فرمایا تذکرۃ للمتقین، یہ تذکرہ ہے، یہ ڈر ہے، اس کے لیے نصیحت ہے۔ یہ جو متقی لوگ ہیں وہ قرآن سے نصیحت لیتے ہیں، ادھر ادھر سے نہیں بھاگتے، ادھر ادھر نہیں بھاگتے، بلکہ قرآن اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اس کے نیک بندوں سے نصیحت لیتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلائیں گے ان چیزوں کو۔ جھٹلانے والے بھی جو ہیں، رب کریم کہتا ہے ہم ان کو بھی جانتے ہیں، جو رب کے کلام کو جھٹلاتے ہیں، جو رب کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں۔ جھٹلانے کے بھی کئی معنی، ایک تو یہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں، یہ رب کا کلام ہے میں نہیں مانتا۔ ایک معنی یہ ہے کہ رب کا کلام تو ہے لیکن میں عمل نہیں کرتا۔ ایک یہ ہے کہ رب کا کلام تو ہے لیکن اس دور کے لیے نہیں ہے، وہ دور پرانا تھا، اس دور میں اس کے یہ قابل حجت تھا، آج نہیں ہے۔ یعنی جھٹلانے کے بھی کئی جو ہیں طریقے ہیں۔ وہ تو بالکل اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، وہ بعد میں جو کچھ لوگ آئے اللہ کا کلام مانتے ہیں لیکن وہ اس دور کے لیے نہیں مانتے۔ کچھ لوگ آئے وہ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے لیکن عمل اس پہ مشکل ہے، عمل نہیں اس پہ کیا جا سکتا۔ تو فرمایا ہم جانتے ہیں ان کو، جو لوگ جو جھٹلانے والے ہیں، اور جو جھٹلانے والے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پہ حسرت ہے، افسوس ہے کافروں پہ کہ وہ لوگ جو رب کا عذاب جب دیکھیں گے اور جب یعنی نیکوں کا ثواب دیکھیں گے، سامنے ہوں گے دوست احباب جاننے والے ہمسائے والے ملکوں والے سامنے ہوں گے، لیکن جب دیکھیں گے نا عذاب رب کا اور مومنوں پہ رب کا ثواب اور رب کا اجر دیکھیں گے مومنوں پہ، تو حسرت کریں گے، ہائے کاش ہم ایمان لے آتے، ہائے کاش ہم نیکی کر لیتے، ہائے کاش ہم نمازیں پڑھ لیتے، ہائے کاش ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتے، ان کے احکام پہ عمل کرتے۔ حسرت ہی حسرت، ہر لمحہ حسرت ہی حسرت ہوگی ان لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ یقینی حق بات ہے، یہ اس میں کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہے، یہ ادھر ادھر سے باتیں نہیں ہیں، یہ رب کریم کی طرف سے ہے، اور یہ حق الیقین ہے، اس میں یقین کا حق ہے، یہ اس میں کوئی بال برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ رب کا کلام ہے اور یہ بالیقین حق الیقین کی حد تک یہ رب کا کلام ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم تک یہ پہنچایا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو فرمایا پھر اے محبوب اپنے رب کی عظمت اور اس کی پاکی بولنی چاہیے، پھر اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی عظمت بیان کرنی چاہیے، پھر جو ہے سبحان ربی العظیم کا ورد کرنا چاہیے، اس عظمت والے رب کی جو ہے توحید اور اس عظمت والے رب کی پاکی، اس عظمت والے رب کی قدرت اور اس کی شان عظمتیں اور اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم قرآن پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ